السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے خط لکھے جا رہے ہیں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کے نام اور حضرت مولانا سعد صاحب کے نام۔ کیوں یہ لکھے جا رہے ہیں، پوری تفصیل آپ حضرات سن لیجیے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے، یعنی تقریباً 3-4 دن پہلے، مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ وہاں کے علماء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر پہ بھی گئے اور وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ باتیں بھی ہوئی۔ لیکن اس بیچ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، جس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب ملاقات نہیں ہوئی تو اب مولانا سعد صاحب کے چاہنے والے جو تھے، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیے۔ جو ہے مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب مولانا سعد صاحب سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، صلح نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی طرح طرح کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بڑوں کا کام ہے، بڑوں کے اوپر چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ وہ لوگ خود آپس میں بیٹھ کر کے اس کی ایک صلح کریں گے، آپس میں کوئی ایک راستہ نکالیں گے، وہ خود آپس میں بات کر لیں گے۔ ان کے بیچ میں ہم لگیں گے تو بہرحال مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند جو ہے سارے عالم کا ایک مرکز ہے، جو ہے دینی مرکز ہے۔ اس مدرسے کے اندر میں ملک کے کونے کونے سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کہا جائے بیرون ممالک کے بھی طلباء اس میں آتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، دینی مرکز ہے۔ یہاں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں علماء بنتے ہیں، جو دوسری جگہوں پر جا کر مساجد کو آباد کرتے ہیں، مکاتب کو جو ہے چلاتے ہیں، دینی مدارس بناتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں سے طلباء فارغ ہوتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ یہ دینی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کے خط لکھ رہے ہیں۔ کوئی مفتی ابوالقاسم نعمانی کو سمجھا رہا ہے، تو کوئی مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو بہرحال ان دھمکیوں کو بند کیا جائے۔ علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنا بہرحال یہ صحیح نہیں ہے۔ بڑوں کے کام کو بڑوں کے اوپر سونپ دینا یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ ہم اس میں چوں چرا کریں گے، ہمارا ایمان خراب ہوگا، ہمارا ایمان بننے کے بجائے بگڑنے لگے گا۔ علماء کی شان میں گستاخی کرنا بہرحال صحیح نہیں ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔